عبداللہ حمید صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ گفتگو کر رہے تھے اور ڈیفینیٹلی آپ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اس حوالے سے ایمفسائز کر رہا ہے کہ کسی صورت بھی معاملات اس جانب نہ بڑھے، یعنی کہ جو سیز فائر ہے وہ بہرحال اس ٹائم میں جب مذاکرات کے لیے ہم نے ایک کوشچن دیا ہے، اسپیس دیا ہے، تو اس میں سیز فائر کی کوشش برقرار ہے، لیکن بہرحال ایک ہی نقطہ ہے عبداللہ صاحب جس پہ ایک ڈیڈ لاک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے تو خود اپنی گفتگو میں بڑی مفصل انداز میں ٹائم لائن پوری کھینچ کے احاطہ کیا، ہمارے سامنے رکھی، سما کے ناظرین کے سامنے رکھی، لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اس پر آگے معاملات کس جانب بڑھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی لچک اب ایران کی جانب سے نظر آ سکتی ہے؟ این خدا نخواستہ اف ناٹ، تو پھر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ پھر آگے معاملات کس جانب بڑھیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا امن چاہتی ہے۔ جس ملک نے امن دیکھ لیا ہو نا، اور پھر وہاں جو روز روز اسرائیل کے اوپر بھی بمباری ہو رہی تھی، زیادہ دیر بنکر میں ٹائم گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے کبھی اس قسم کے معاملات نہیں دیکھے تھے، اس لیے ایک تو یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ اسرائیل کو اندر ایک یہ بھی سینس موجود ہے کہ کہیں ہمارے اوپر مستقبل کے اندر ایران کے پاس اگر نیوکلیئر آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ جبکہ اگر ماضی کے اندر جائیں تو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ عمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام فور گو کرنے کے لیے تیار ہے اور تمام افسودہ یورینیم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر جنگ مسلط ہو گئی۔ اب یہ تو ایران کا حق بنتا ہے نا کہ وہ اپنی گارنٹی تو لے، اور وہ گارنٹی کیسے ملے گی؟ اب دیکھیں، ایک ہے گراؤنڈ ریالٹی، دیکھنا یہ ہے کہ امریکن فوج اس ٹائم پہ تو تیار نہیں ہے گراؤنڈ آپریشن کرنے کے لیے، جبکہ اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ امریکن فوج اگر بوٹس آن گراؤنڈ کرتی ہے، زمینی آپریشن شروع کرتی ہے، تو یہ ایک طویل آپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو علاقے کے اندر، خطے کے اندر بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو کہ انڈیویجولز بھی ہیں اور کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو چاہیں گے کہ وہ امریکہ کے خلاف پھر ایک ایسا بڑا سلسلہ کریں جس کو پھر ان کے لیے جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے۔ اس لیے میرا خیال جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاکس آگے چلیں گی، اور اس کے اندر بہت سارے ممالک، جس کے اندر میرا خیال ہے کہ عمان کا ایک بہت بڑا کردار میں دیکھ رہا ہوں کہ عمان کا بھی ایک کردار بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ان سارے کے اندر عمان ماضی میں بھی کردار ادا کرتا رہا، ترکیہ نے بھی پیشکش کی تھی، آپ کو یاد ہے، لیکن ترکیہ کی پیشکش کے صحیح اوپر عبداللہ صاحب، پھر آپ نے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ طلعت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلعت صاحب، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ امریکی نائب صدر نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی بہترین اور حتمی پیشکش ٹیبل پر رکھ دی ہے، اب ایران کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں اور کیا ابھی مزید مذاکرات کے دور بھی ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن جو توقع کی جا رہی تھی کہ آج کے روز 21-22 گھنٹے کی بات چیت کے بعد، جس کے اندر ٹیکنیکل ٹیمز بھی انوالو تھیں، جس کے اندر دونوں طرف سے ڈیلیگیشنز بھی انوالو تھے، جس میں دونوں ممالک کی قیادت بھی انوالو تھی، اور جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے خیال میں ہم نے 6 یا 12 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے، جس کے اندر پاکستان کی میڈیشن بھی انوالو تھی، چیف آف ڈیفینس فورسز اس کے اندر خود میڈیٹ کر رہے تھے۔ تو باہمی سے زیادہ یہ ٹرائیلیٹرل یعنی 3 سہ افریقی ٹاکس بن گئی تھی۔ تو اتنی کوشش کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آج جو اتفاق ہونے والے نکات ہیں ان کے اوپر شاید کچھ اعلامیہ جاری ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ ظاہر امریکی اب اس پریس کانفرنس کے بعد واضح ہو گیا ہے، ایک مکمل اور جامع قسم کا معاہدہ چاہتے تھے، جس کے اندر نیوکلیئر معاملات بھی طے ہوں، جس کے اندر اسٹریٹ آف ہارمز بھی طے ہو، سینکشنز کے معاملات ایران چاہتا تھا، فائر بندی ایران چاہتا تھا، تو تمام معاملات کو وہ ایک جگہ پر لا کے رکھنا چاہتے تھے۔ اب نیوکلیئر کے اوپر معاملات آ کے ٹوٹ گئے۔ جو مجھے حیرانی ہوئی وہ یہ کہ جن معاملات پر اتفاق رائے ہوا اس کا تذکرہ جے ڈی وینس نے نہیں کیا، اور انہوں نے صرف نیوکلیئر کے اوپر معاملے کو رکھ کے کہہ دیا کہ یہ نامکمل ٹاکس ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اتفاق رائے نہیں ہوا، ایگریمنٹ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کولیپس کر گئی، یعنی گر گئی، تباہ ہو گئی یا فیل ہو گئی۔ اور ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو فائر بندی ہے
وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے اندر سے کوئی پوائنٹس آف ایگریمنٹ نکلے بعد میں پچھلی دروازے سے ڈپلومیسی ہوتی ہے، خفیہ ڈپلومیسی، خاص ڈپلومیسی، اس کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بندی کو جاری رکھا جائے. لیڈی ویس نے پریس کانفرنس میں جنگ بندی کے مستقبل کے بارے میں بات نہیں کی، پلے گراؤنڈس کے بارے میں بات نہیں کی. تو ہم میرے خیال میں انتظار کریں گے کہ ایران کی طرف سے اس تمام معاملے پر کیا بیان آیا. جو پاکستان کی طرف سے بیان آیا، اسحاق ڈار صاحب نے پڑھا اور اس کے بعد جاری بھی ہوا فارن آفس پلیٹ فارم سے، اس کے اندر تو صرف شکریہ ادا کیا گیا ہے اور دونوں سائڈس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. ساتھ اس میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ دونوں سائڈس سیز فائر کی وائلیشن نہیں کریں گی، جس سے مجھے امید یہ لگتی ہے کہ ابھی بھی دروازہ تو شاید بند ہو گیا، کھڑکیاں بند نہیں ہوئی، اور کہیں نہ کہیں سے پاکستان نے جو پروسیس شروع کروایا اور پاکستان نے جو کاوش کی، اس کے نتائج آپ کو کہیں پہ نظر آئیں گے. اس دوران آبنائے ہرمز کے اندر آپ نے خبریں دیکھ لی ہیں کہ امریکی بحری بیڑے موجود ہیں اور وہ وہاں سے جو بھی مائنز وغیرہ لے کی گئی ہیں ان کو صاف کر رہے ہیں. تو آبنائے ہرمز کا معاملہ تو امریکہ نے عملاً طے کر دیا. اب اگر امریکہ نے اپنا ہرمز کا معاملہ طے کر دیا تو میرے خیال میں ان ٹاکس میں امریکہ کے پاس ایران سے بات کرنے کا کوئی محرک رہ نہیں جاتا تھا. نیوکلیئر ٹھیک ہے، وہ بہت انہوں نے اس کے اوپر کانفرنس میں تذکرہ کیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نیوکلیئر معاملات دونوں سب جب جنگ کے دوران بات کر رہا تھا تو کبھی سر فہرست اسے نہیں رکھے، اور آخر میں اس کے چیختے چلاتے ہوئے ٹویٹ سے جن کے اوپر اس نے بہت بڑی دھمکی لا دی تھی کہ میں تباہی و بربادی کا سامان آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں، اس کا تعلق آبنائے ہرمز سے تھا. اب آبنائے ہرمز تو انہوں نے تو طلعت صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن جو ہم سمجھ پا رہے ہیں اس میں تو بہرحال ایک ہی یہی پوائنٹ ہے جس پر ڈیڈ لاک وہ نیوکلیئر والا ہی معاملہ ہے جس پر سامنے آ رہا ہے. تو آپ کی دانش کے مطابق یہ اہم ترین معاملہ اب بھی یہی ہے جو آگے جب نیکسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہوں گے، مذاکرات ہوں گے، تو اس میں سر فہرست رہے گا؟ دیکھیں ان کے بیان میں تو یہ معاملہ یہی سامنے ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، بیان ان کا بالکل یہی ہے جو آپ نے فرمایا. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ نیوکلیئر معاملہ اس سے پہلے ان کے پبلک سٹیٹمنٹس کے اندر اگر آپ پچھلی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں ماسا پچھلے 2 دن کی، اس کے اندر یہ معاملہ اس تیزی سے یا اس اہمیت سے سامنے نہیں آیا. جو سب سے زیادہ ان کا اصرار تھا وہ تھا کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے. اب ان ٹاکس کے پس منظر میں آبنائے ہرمز میں انہوں نے اپنے بحری بیڑے لے آئے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ اعتماد حاصل ہو گیا ہے کہ ہمارا جو بہت بڑا ایشو تھا آبنائے ہرمز کا وہ تو ہم نے قابو میں کر لیا ہے. نیوکلیئر ٹاکس ہیں، کوئی بھی نیگوشیٹر جس سے آپ بات کریں یا کوئی ایسا سفارتکار جو ان معاملات کو دیکھتا ہو وہ آپ کو بتا پائے گا کہ نیوکلیئر معاملات انتہائی پیچیدہ معاملات ہیں. جب پچھلی مرتبہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت نیوکلیئر کے اوپر کسی معاہدے پر آ کر رکی تھی باراک اوباما کے دور میں، 20 مہینے اس میں لگے تھے. یہ عمان کے اندر جو نیوکلیئر کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی اس کے 7 راؤنڈز ہوئے تھے ٹاکس کے. اسلام آباد میں تو 1 راؤنڈ ہوا ہے. تو نیوکلیئر معاملات کو طے کروانا ایک نشست میں ناممکن ہے، لیکن اب چونکہ آبنائے ہرمز میں وہ موجود ہیں تو ظاہر انہوں نے ٹاکس کو کی فیلئر کو یا ان کے بے نتیجہ ہونے کو کسی طریقے سے بیان کرنا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ نیوکلیئر معاملات کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے. لیکن آبنائے ہرمز کی ایشو تھا، ان کے خیال کے مطابق وہ معاملہ انہوں نے طے کر لیا. ایران کا بیان آنا ابھی باقی ہے اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا کو ایکٹیو ہونا باقی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ سے کیا بات کرتے ہیں. مستقبل کا تعین انہوں نے کرنا ہے. آلریڈی ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا جو ان کی پریس کانفرنس سے پہلے کی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے پھر بھی ہم جیتتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم جیتتے ہیں. یہ بڑی باری خیز اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی آپ کیسے جیتتے ہیں اگر معاہدہ نہیں ہوتا. وہ ایسے جیتے ہیں کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو اپنی طرف سے کھلوا لیا ہے. صحیح، آبنائے ہرمز کو اپنی طرف سے کھلوا لیا. طلعت صاحب یہاں پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا.